اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمیں ہمت، علم اور ایمان عطا فرما تاکہ ہم اپنی تاریخ کے عظیم ہیروز سے سبق حاصل کریں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین مکرم، آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک عظیم مسلمان سپہ سالار کی داستان میں، جس نے اپنی بادری حکمت اور ایمان کے ذریعے مملکت حبشہ میں عیسائیت کے زوال کے خطرے کو محسوس کروایا۔ یہ ہے ایمن جران۔ ان کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان، عزم اور قربانی کے بغیر کوئی عظیم مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کے ہر پہلو، جنگی حکمت عملی، دشمن پر اثر اور ہمیں سیکھنے والے اخلاقی اور اسلامی سبق پر تفصیل سے بات کریں گے۔ سامعین، ایمن جران کا اصل نام احمد بن ابراہیم الغازی تھا۔ وہ 16ویں صدی کے عظیم مسلمان سپہ سالار تھے۔ اس دور میں حبشہ میں مسلمانوں پر سخت مظالم ہو رہے تھے۔ عیسائی بادشاہ مسلمانوں کو غلام بنا کر اور انہیں عبادت کے حق سے محروم کر کے حکومت کرتے تھے۔ نوجوان احمد جران نے دیکھا کہ ظلم کے سامنے خاموشی اختیار کرنا دین اور ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ ان کے والد اور بزرگوں نے انہیں ابتدائی تعلیم اور فوجی تربیت دی تاکہ وہ ایک مضبوط اور باخبر سپہ سالار بن سکے۔ احمد نے نوجوانی میں ہی اپنی شخصیت میں شجاعت، حکمت اور ایمانی جذبہ پیدا کیا۔ ناظرین، یہ وہ لمحے تھے جب نوجوان احمد کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر قیادت کریں گے۔ اس دور میں حبشہ کے عوام میں خوف اور مسلمانوں میں بے بسی عام تھی، مگر احمد جران نے ان کے دلوں میں امید کی کرن روشن کی۔ سامعین، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے حالات اتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ حبشہ کے علاقے وسیع اور پہاڑی تھے، دشمن کی فوجیں زیادہ اور بہتر ہتھیاروں سے لیس تھی، مگر احمد جران نے اپنی فوج کی تربیت اور حکمت عملی سے انہیں برابر کا سامنا دینے کی تیاری کی۔ اس دور میں جنگ صرف طاقت سے نہیں بلکہ ذہانیت، منصوبہ بندی اور سپاہیوں کی ہمت سے جیتی جاتی تھی۔ سامعین، احمد جران نے ایک منظم اور طویل جہادی مہم شروع کی جس کا مقصد مسلمانوں کو ظلم سے نجات دلانا اور اسلامی اقتدار قائم کرنا تھا۔ انہوں نے اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کیا تاکہ دشمن کی فوج کو الجھایا جا سکے۔ احمد جران نے آتشی ہتھیار یعنی بارودی اسلحے کا استعمال کیا جو اس دور میں افریقہ کے میدان جنگ میں نیا اور فیصلہ کن حربہ تھا۔ ابتدائی فتوحات کے بعد ان کی فوج کے حوصلے بلند ہوئے اور دشمن میں خوف پھیل گیا۔ احمد جران نے نہ صرف فوجی حکمت عملی اختیار کی بلکہ عوام کے دل بھی جیت لیے۔ مسلمانوں نے ان کی قیادت میں اپنے آپ کو آزاد محسوس کیا۔ بہت سے قبائل نے اسلام قبول کیا اور حبشہ کے کئی علاقے اسلامی اقتدار میں آ گئے۔ ناظرین، طاقت صرف جسمانی نہیں ہوتی، علم اور حکمت سے بھی قوت حاصل ہوتی ہے۔ احمد جران نے دشمن کی فوج کی حرکات و ساکنات کا باغور جائزہ لیا۔ وہ جانتے تھے کہ جنگ کا ہر لمحہ، ہر قدم اہم ہے۔ دشمن کی فوجیں عدد میں زیادہ تھی مگر احمد جران کی حکمت عملی نے ہر مارکے میں انہیں شکست دی۔ ناظرین، یہ وہ لمحے تھے جب ایک انسان کی ہمت، ایمان اور حکمت کے میلاب سے تاریخ بدل سکتی تھی۔ احمد جران کی کامیاب فتوحات سے حبشی سلطنت سخت پریشان تھی۔ ان کے علاقے اور فوجی طاقت کمزور پڑ گئی اور وہ بیرونی مدد طلب کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پرتگال جو بحیرہ ہند میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا تھا، حبشہ کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیجتا ہے۔ اس فوج کی قیادت کر رہا تھا کرسٹوفاؤ دا گاما، جو خود ایک مشہور ملاح واسکو دے گاما کا بیٹا تھا۔ پرتگالی فوج کا مقصد واضح تھا کہ احمد جران کو شکست دینا اور عیسائی سلطنت کو بچانا، مگر احمد جران نہ گھبرایا۔ انہوں نے اپنی فوج کو مکمل تربیت دی اور دشمن کی ہر حرکت کا باغور جائزہ لیا۔ جب پرتگالی فوج حبشہ پہنچی تو احمد جران نے انہیں محاصرے میں لے لیا اور انہیں قید کر دیا اور 1542 میں انہیں شکست دے دی۔ سامعین، یہ واقعہ یورپ میں دہشت کا سبب بنا۔ پورے یورپی ممالک میں احمد جران کا نام خوف اور حیرت کے ساتھ لیا جانے لگا۔ سامعین، دشمن کی طاقت دیکھ کر نہ گھبرائیں، ایمان اور حکمت سے ہر رکاوٹ کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ احمد جران نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ شجاعت اور ایمان کے بغیر کوئی عظیم مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین، احمد جران کی فوج چھوٹے چھوٹے گروہوں میں حرکت کر رہی تھی تاکہ دشمن کو الجھایا جا سکے۔ انہوں نے نہ صرف دشمن کی جسمانی طاقت کو مات دی بلکہ ان کے حوصلے بھی توڑ دیے۔ ناظرین، یہ وہ لمحے تھے جب ایک مسلمان سپہ سالار کی شجاعت اور حکمت نے دشمن کے دل میں خوف اور مسلمانوں کے دل میں امید پیدا کی۔ 21 فروری 1543 عیسوی، وہ دن جس کا ذکر تاریخ میں ہمیشہ عزت اور درد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ احمد جران جانتے تھے کہ یہ فیصلہ کن مارکا ہے، یہ محض حبشہ کے لیے نہیں بلکہ مشرقی افریقہ میں اسلام کے مستقبل کے لیے ہے۔ انہوں نے اپنی فوج کی
تربیت کی، ہر سپاہی کو اپنی طاقت اور حکمت سے آراستہ کیا اور دشمن کی فوج کے حرکات اور ساکنات کا بغور جائزہ لیا۔ احمد جران خود اگلی صفوں میں تھے، ہر قدم پر قیادت کر رہے تھے اور اپنے فوجیوں کے حوصلے بلند کر رہے تھے۔ ناظرین، یہ وہ لمحے تھے جب تاریخ کی کشتیاں الٹی ہو سکتی تھی، مگر احمد جران نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر قیادت کی۔ ہر فوجی حرکت، ہر حملہ اور ہر منصوبہ احمد جران کی دور اندیشی اور ایمان کی علامت تھا۔ حبشہ کی فوجیں اور پرتگالی جنگجو مضبوط اور طاقتور تھے، مگر احمد جران نے دشمن کی تعداد اور طاقت کو اپنی حکمت اور تدبیر اور ایمان کے ذریعے شکست دینے کی منصوبہ بندی کی۔ انہوں نے میدان جنگ میں چھوٹے حملے کیے، دشمن کی سپلائی لائنز کو نشانہ بنایا اور اپنی فوج کو ہر موقع پر حوصلہ دیا۔ ناظرین، یہ وہ لمحے تھے جب ہر مسلمان سپاہی احمد جران کی قائدانہ جذبے کو دیکھ کر اپنی جان کی پرواہ چھوڑ دیتا تھا۔ سامعین، قیادت کا اصل مطلب صرف فوجی طاقت نہیں، بلکہ اپنے لوگوں کو حوصلہ دینا اور منصوبہ بندی کے ذریعے دشمن کو قابو میں رکھنا ہے۔ احمد جران ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ایمان اور حکمت کے بغیر کوئی بڑی فتح ممکن نہیں۔ ناظرین کرام، وہ دن آیا جب تاریخ نے اپنی کتاب کے سب سے دردناک اور پر اثر صفحے کھولے۔ 21 فروری 1543، مارکہ وائنا داگا۔ احمد جران اپنی فوج کے ساتھ محاذ پر کھڑے تھے، ہر سپاہی ان کی رہنمائی میں تھا، ہر دل میں ایمان کی آگ تھی۔ حبشی اور پرتگالی فوجیں مضبوط اور بھرپور تیار تھی، مگر احمد جران کی حکمت اور قیادت نے دشمن کے حوصلے توڑ دیے۔ احمد جران خود اگلی صفوں میں تھے، ہر حملے میں شامل، ہر خطرے کو قریب سے دیکھتے ہوئے اور اپنے سپاہیوں کے حوصلے بلند کر رہے تھے، مگر دشمن کے ایک غدار نے پیچھے سے خنجر گھونپ دیا۔ احمد جران اللہ کے اذن سے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت نے مسلمانوں کے دل کو تو دکھایا، لیکن دشمن کے لیے بھی ایک سبق بن گئی کہ ایمان اور قربانی کی طاقت اتنی بڑی ہوتی ہے۔ پرتگالی مورخ جواب دی باروش نے بھی اس مارکے کی تفصیل بیان کی ہے اور احمد جران کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے۔ آمین، ہر ماز، ہر حملہ، ہر حکمت عملی احمد جران کی سوچ اور قیادت کی عکاسی کرتی تھی۔ یہ وہ لمحے تھے جب ہر مسلمان سپاہی اپنے قائد کی شجاعت دیکھ کر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ سامعین کرام، احمد جران کی فتوحات اور قربانی نے حبشہ میں اسلام کے پھیلاؤ میں ایک ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان اور ہمت اور قربانی کے بغیر عظیم مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ محترم سامعین، اپنے ہیروز سے سبق لیں، ان کی قربانی اور حکمت کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں ایمانی اور اخلاقی قوت پیدا کریں۔ احمد جران نے اپنی زندگی میں ہر لمحہ ثابت کیا کہ حقیقی قیادت صرف طاقت سے نہیں بلکہ ہمت، صبر اور قربانی سے ہوتی ہے۔ ان کی مثال آج بھی مسلمانوں کے لیے روشن چراغ ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اور حق کے لیے جدوجہد کرنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ ضروری بھی ہے۔ ان کی میراث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ چھوٹے علاقے، کم وسائل کے باوجود ایمان اور حکمت کے ذریعے بڑی فتح ممکن ہے۔ اپنے ایمان، اپنی حکمت، اپنے اصولوں کے ساتھ کھڑے رہیں۔ احمد جران کی طرح ہر مسلمان کو حق کے لیے لڑنے اور قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ ناظرین، احمد جران کی شہادت کے بعد بھی ان کا اثر حبشہ اور مشرقی افریقہ کی تاریخ میں باقی رہا۔ سامعین، ان کی فتوحات نے مسلمانوں کے دلوں میں حوصلہ پیدا کیا اور دشمن کے دل میں خوف۔ کئی قبائل اور علاقوں نے اسلام قبول کیا اور حبشہ میں مسلمانوں کے لیے ایک نیا عہد قائم ہوا۔ سامعین، احمد جران کی قیادت، حکمت اور شجاعت کی مثال آج بھی مسلمانوں کے لیے روشن چراغ ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کو حق اور ایمان کے لیے کبھی بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ احمد جران کی میراث ہمیں بتاتی ہے کہ ایک فرد کا ایمان اور عزم کس طرح پورے خطے کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ان کی مثال ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قربانی، حکمت اور قیادت کے بغیر کوئی بڑی فتح ممکن نہیں۔ ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں احمد جران جیسے ہیروز سے سبق لینا چاہیے۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، حق کے لیے لڑنا اور قربانی دینا ہی اصل عظمت ہے۔ سامعین، آج ہم نے دیکھا کہ احمد جران کی زندگی اور شہادت اس طرح ایک روشن مثال ہے۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، شجاعت، حکمت اور قربانی کے بغیر کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، یاد رکھیں، حقیقی ہیروز ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں، چاہے تاریخ میں ان کے نام کم درج ہوں۔ میں تھا آپ کا میزبان ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ مزید ایسے ہی تاریخی اور سبق آمیز مواد دیکھ سکیں تو برائے کرم چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، ہر مسلمان کے اندر طاقت، ایمان اور قربانی کا جذبہ موجود ہے۔ احمد جران کی طرح ہم بھی اپنے اصولوں اور ایمان کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ایمان اور کردار میں مضبوط بنانے کی توفیق دے اور ہمیں ہر مشکل وقت میں حق کے ساتھ کھڑا رہنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔